والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. رواه ابن ماجہ فی ابواب الجنائز. محترم سامعین کرام، میت کے احکام و مسائل کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے گزر چکی ہیں. میت کے غسل دینے کے مسائل کے تعلق سے ایک درس کل آپ کے سامنے گزرا، جس میں یہ بتلایا گیا تھا کہ میت کو غسل دینا یہ واجب ہے. صحیح قرآن و حدیث کی روشنی میں بالکل واجب ہے، اور اس سلسلے میں دوسرا موقف بالکل صحیح نہیں ہے. میت کو غسل دینا واجب ہے. اور پھر یہ بھی بتایا گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مردوں کو مرد غسل دیا کرتے تھے اور عورتوں کو عورتیں غسل دیا کرتی تھیں. لیکن اس سلسلے میں کچھ ایسے مسائل ہیں جو تھوڑا ڈیفرنٹ ہیں، جو ایکسپشنل کیس ہیں، جو استثنائی مسائل ہیں. ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ کوئی عورت کسی مرد کو غسل دے سکتی ہے یا نہیں، یا کوئی مرد کسی عورت کو غسل دے سکتا ہے کہ نہیں. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ کوئی بھی غیر محرم مرد ہو یا عورت، نہ کوئی مرد کسی عورت کو غسل دے سکتا ہے، اور نہ کوئی عورت کسی مرد کو غسل دے سکتی ہے. لیکن ابھی آپ کے سامنے جو روایت پیش کی گئی ہے وہ سنن ابن ماجہ ابواب الجنائز حدیث نمبر 1460/5 یعنی 1465 نمبر کی روایت ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ، اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کر گئی تو میں تم کو اٹھاؤں گا، تم کو غسل دوں گا، تم کو کفن پہناؤں گا، تمہارے اوپر نماز پڑھوں گا، نماز جنازہ، اور پھر تم کو دفن کروں گا. اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جو سنن ابن ماجہ کے اندر ہی ہے، اس حدیث سے تھوڑا ایک پہلے، یعنی 1464 یعنی 1464 نمبر کی روایت سنن ابن ماجہ کی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جو بات ہم لوگوں کو دیر سے معلوم ہوئی، اگر یہی بات پہلے معلوم ہو جاتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بیویاں ہی غسل دیتی، دوسرے لوگ غسل نہیں دیتے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتی. سنن دارقطنی کی ایک روایت ہے، اور اس روایت کو ڈاکٹر صبحی حسن حلاق نے بلوغ المرام کی شرح سبل السلام کے اوپر شرح لگاتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہ وصیت کیا کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو علی رضی اللہ عنہ ہی مجھ کو غسل دیں گے. سنن دارقطنی کی دوسری روایت میں ہے کہ ان کی وفات کے بعد علی رضی اللہ عنہ نے ہی ان کو غسل دیا. اور اسی طرح سے عبداللہ بن ابی بکر یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیوی اسماء بنت عمیس، جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو اسماء بنت عمیس نے ہی ان کو غسل دیا. اور غسل دینے کے بعد مہاجرین جو صحابی تھے ان سے پوچھا کہ بہت سخت سردی ہے، کیا میں غسل کر سکتی ہوں؟ کہا کہ نہیں، آپ کے اوپر غسل واجب نہیں. اور اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جس کو مصنف عبد الرزاق کے اندر نقل کیا گیا ہے، روایت کیا گیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو نہلانے کا سب سے زیادہ حق شوہر بیوی کو نہلائے یہ حق ہے، یا بیوی شوہر کو نہلائے یہ حق ہے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بالکل لباس کی طرح سے. ان تمام روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے علامہ شوکانی رحمہ اللہ نیل الاوتار کے اندر اور جمہور علماء اور محدثین کی طرف منسوب کرتے ہوئے یہ مسئلہ نقل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور اس کے علاوہ علی رضی اللہ عنہ کا عمل
اور اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا کا عمل صحابہ کرام کی موجودگی میں ہوا تھا، اور صحابہ کرام میں سے کسی نے اس کا انکار نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرد اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، اور عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے مرنے کے بعد۔ اس کے اوپر صحابہ کرام کا اجماع ہے، یعنی صحابہ کرام متفق ہیں، اجماع سکوتی ہے کہ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر بغیر کسی تردد کے اس کو غسل دے سکتا ہے، اور اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی بھی بغیر کسی تردد کے اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ لیکن اس سلسلے میں حنفی فقہ کے اندر امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر اس کو غسل نہیں دے گا، یہاں تک کہ اگر کوئی دوسرا غسل دینے والا نہ بھی ہوگا تو بھی عورت کو تیمم کرا دیا جائے گا اور اس کو جنازے کے لیے لے جایا جائے گا، جبکہ اگر شوہر کا انتقال ہوگا تو بیوی غسل دے سکتی ہے۔ الٹا، یعنی اگر بیوی کا انتقال ہوتا ہے تو شوہر کسی بھی صورت میں اس کو غسل نہیں دے سکتا ہے، لیکن اگر شوہر کا انتقال ہو جائے گا تو بیوی اس کو غسل دے سکتی ہے۔ لیکن اس سلسلے میں صحیح اور راجح اور حدیث کی روشنی میں مسلک یہی ہے صحیح کہ اگر کوئی بیوی انتقال کر جائے تو شوہر بھی بغیر تردد کے اس کو غسل دے سکتا ہے، اور اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر دے سکتا ہے، اور اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی دے سکتی ہے۔ اس میں کسی طرح کی تردد کی بات نہیں ہے، اور جمہور فقہا اور محدثین نے یہی مسلک بتایا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے ایک بات اور بتا دوں کہ بلوغ المرام ایک حدیث کی کتاب ہے فقہی مسلک کے اوپر، بلوغ المرام حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اوپر شیخ عبداللہ البسام انہوں نے توضیح الاحکام نام کی شرح لکھی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جمہور ائمہ ثلاثہ اور جمہور ائمہ فقہا تمام کا مسلک یہ ہے کہ مرد اگر مر جائے تو اس کی بیوی اس کو غسل دے سکتی ہے، اور اگر بیوی مر جائے تو اس کا شوہر اس کو غسل دے سکتا ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ کا یہ کہنا کہ مرد اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا، اس سلسلے میں کوئی حدیث کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس سلسلے میں وہ قیاس کرتے ہیں، اور حدیث کی موجودگی میں قیاس کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ جب حدیث موجود ہے تو دونوں ہی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں ایک اور مسلک ہے جس کو امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے المغنی کے اندر نقل کیا ہے، اور وہ مسئلہ اس طرح سے ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، پہلا طلاق ہے، وہ پہلی طلاق ہے، طلاق دیتا ہے طلاق رجعی، اور طلاق رجعی کا جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ طلاق رجعی اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو دیا تو 3 جو مینشنل پیریڈ ہوتا ہے وہ اس کی ایک مدت ہوتی ہے، یعنی ابھی طلاق دیا تو اب یہاں سے لے کر کے 3 مینشنل پیریڈ آئے گا، تو تینوں پیریڈ بیت جانے کے بعد وہ ایک عدت کہلاتی ہے، ایک عدت۔ تو اس ایک عدت کے دوران اگر بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے تو شوہر اس کو غسل دے سکتا ہے، یا اسی ایک عدت کے دوران اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیوی بھی اس کو غسل دے سکتی ہے، کیونکہ جب تک کہ عدت کمپلیٹ نہیں ہوگی تب تک دونوں شوہر و بیوی ہیں، لہذا ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں۔ ان تمام باتوں سے پتہ چلا کہ شوہر اپنے بیوی کو ان کے مرنے کے بعد غسل دے سکتی ہے، اور بیوی کے مرنے کے بعد شوہر ان کو غسل دے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اسی طرح سے علم سیکھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔